بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم سبسکرائبر باجاول ٹی وی۔ ہمارا سیشن چل رہا تھا ابھی سیشن نمبر 4 ایمانات۔ سیشن نمبر 3 پہ بھی ایمانات تھا، ابھی سیشن نمبر 4 پہ بھی ایمانات ابھی مکمل نہیں ہوا، تو میں ٹائم ضائع کیے بغیر میں ابھی صحیح بخاری کی حدیث شروع کرتا ہوں۔ اس میں جو بھی پڑھ رہا ہوں وہ صحیح بخاری سے ہی پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے میں کوئی لفظ نہیں اس میں ایڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو بھی بھائی سن رہے ہیں وہ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، جو سبسکرائب بھی کریں۔ تو ابھی میں شروع کرتا ہوں۔ باب نمبر 16، کبھی اسلام سے اس کے حقیقی شرعی معنی مراد نہیں ہوتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو کچھ مال دیا، اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ خود بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اس سے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا مسلمان۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے فلاں شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا مسلمان۔ پھر میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے متعلق جو میں جانتا تھا اس نے مجبور کیا، تو میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فرمایا۔ اس کے بعد آپ گویا ہوئے، اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں، حالانکہ دوسرے شخص کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں، یہ اس اندیشہ کے پیش نظر کہ مبادا اللہ تعالیٰ اسے اندھے منہ دوزخ میں دھکیل دے۔ معلوم ہوا کہ جس کے اندرونی حالات کا علم نہ ہو اسے مومن نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ باطن پر اللہ کے علاوہ اور کون مطلع ہو سکتا ہے۔ البتہ اس کے ظاہری حالات کے پیش نظر اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ باب نمبر 17، خامد کی ناشکری بھی کفر ہے، لیکن کفر میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ اپنے خامد کا کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فرموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ امام بخاری نے ایمان اور اس کے ثمرات بیان کرنے کے بعد اس کی ضد یعنی کفر اور اس کی اقسام کو بیان کرنا شروع کیا۔ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کا مرتکب گناہ گار تو ضرور ہوتا ہے لیکن خارج از اسلام نہیں ہوتا۔ اس عنوان سے دوسری قسم کا کفر مراد یہ بھی معلوم ہوا کہ معاصی کے ارتکاب سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ باب 18، گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور ان کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، البتہ شرک کا مرتکب یا کفر یا متعقد ضرور کافر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو بائیں طور گالی دی کہ اسے ماں کی آر دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، کیا تو نے اس کی ماں سے آر دلائی ہے؟ ابھی تک تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے؟ ہمارے غلام ہمارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، پس جس شخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو اس کو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسے وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان پر گراں گزرے، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹھاؤ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنا کہا تھا کہ اے سیاہ فام عورت کے بیٹے، ہمارے معاشرہ میں اس قسم کی بات گالی شمار نہیں ہوتی، بلکہ صرف مذاق کی ایک قسم ہے۔
لیکن شریعت نے اسے دور جاہلیت کی یادگار سے تعبیر کیا ہے۔ باب 19 اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان کی درمیان صلح کراؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قاتل تو ضرور جہنمی ہے، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس کی خواہش بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی۔ معلوم ہوا کہ دلی ارادہ جب مسم ہو جائے تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے دلی خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان کے مطابق عمل نہ کرے۔ ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں، کیونکہ ایسے خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا جو پختہ نہ ہوں، یعنی آئیں اور گزر جائیں۔ البتہ مسمم اور پختہ عزم پر مواخذہ ضرور ہوگا، اگرچہ اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ باب 20 ایک ظلم دوسرے ظلم سے کمتر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اس حدیث سے دور حاضر کے متزلہ منکرین حدیث کی تردید ہوتی ہے، جو قرآن فہمی کے لیے صرف عربی لغت کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہوتا تو صحابہ کرام قرآن مجید کو سمجھنے میں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ ہوتے، لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور معمولات کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ بیان ہے کہ جس کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے بیڑا اٹھایا ہے۔ باب 21 منافق کی نشانیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، جھگڑے تو بےہودہ بکواس کرے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق تو ایمان اور عقیدے کا ہوتا ہے جو کفر کی بدترین قسم ہے، جس کی نشاندہی صرف وحی سے ممکن ہے۔ دوسرا عملی نفاق، جسے سیرت و کردار کا نفاق بھی کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں علامات نفاق میں سے کوئی ایک علامت ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ مجھ میں منافقانہ خصلت ہے، اور جس میں یہ تمام علاماتیں جمع ہوں وہ سیرت و کردار میں خالص منافق ہے۔ باب 22 شب قدر کا قیام جزو ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر ثواب کی نیت سے شب و قدر کا قیام کرے گا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، آمین۔ باب 33 جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور اسے غرض صرف اس بات
نے نکالا کہ وہ مجھے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے تو میں اسے ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا۔ جو اس نے جہاد میں پایا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی بھی چھوٹے چھوٹے لشکر کے پیچھے نہ بیٹھا رہتا، اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ دوستو، یہ حدیث بخاری کی میں نے کچھ حدیثیں پڑھی ہیں، صحیح بخاری کی میں نے بھی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی دوست یہ سن رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس کو سنیں، اس پر عمل بھی کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی بولیں۔ پڑھا لکھا تو تقریباً کافی ابھی معاشرہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، کچھ لوگ نپاڑ ہیں وہ سن سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں گھروں میں تو وہ کام ہی ہوتا ہے کہ حدیث بخاری پڑھی ہو۔ چلو، موبائل تو ابھی ہر بندے کے پاس ہے، کم سے کم اگر کتاب لے کے پڑھ نہیں سکتے سن تو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔